السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے سب کچھ، تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ طا اور ظا کے سے لے کر آگے کی طرف تو چلیں پیارے بچوں اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں اب پیارے بچوں دیکھو کہ آپ نے پچھلے سبق میں بھی سب کچھ سمجھا ہے، اس سے پہلے بھی جتنی ویڈیو ہمارے آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں ان میں سب میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ جن حرفوں میں یہ نشاندہی ہوئی ہے ان کو صرف ایک ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے۔ اب طا اور ظا میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، طا بھی اور ظا بھی۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ طا کا نقطہ نہیں ہے اور ظا کا نقطہ ہے وہ اس کے اوپر ہے۔ اب طا اور ظا کو کچھ لوگ جو ہیں طوئے اور ظوئے پڑھتے ہیں، اس سب کی وجوہات، یہ طوئے کو طوئے کیوں پڑھتے ہیں، ظوئے کیوں پڑھتے ہیں، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، عربی زبان کا اصل لفظ کیسے ہے، یہ آپ پہلے ویڈیو میں سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج میں صرف ان میں فرق بتاؤں گا اور ان کے تلفظات بتاؤں گا۔ طا اس کو موٹا کر کے اوپر کی طرف آواز رہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے طا، اور آگے ظا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ضاد اور ظا دونوں کے تلفظات تو ایک جیسے ہیں، پھر ان میں فرق کیا ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ دیکھیں ضاد کا جو مخرج ہے، یعنی مخرج کہتے ہیں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخرج، یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ اب ضاد اور ظا دونوں کے مخرج میں جو ہے نا وہ فرق ہے۔ ضاد میں اوپر کی 5 داڑھیں اور زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو یہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے، اور ضاد حرف ضاد لمبا ہے، مستطیل ہے، یعنی لمبا ہے ظا کے بنسبت۔ دیکھیں اس لیے ہم حرف ضاد کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں ضاد، اور ظا اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں ظا ظا ظا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے، اور اگرچہ دونوں میں صفات ایک جیسی پائی جاتی ہیں مگر مخرج سے یعنی نکلنے کی جو جگہیں ہیں ان میں دونوں الگ الگ ہیں۔ ضاد بھی الگ ہے اور ظا بھی الگ ہے، یعنی ضاد الگ جگہ سے ادا ہوتا ہے اور ظا الگ جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ تلفظ دونوں کا اگرچہ ملتا جلتا ہے مگر دونوں ایک ہی جگہ سے ادا نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے یہ الگ الگ حرف ہیں۔ آگے عین غین، اب دیکھیں عین اور غین بالکل دونوں ایک جیسے ہیں۔ میں نے عین کو بھی 5 الف کے برابر کھینچا ہے، غین کو بھی 5 الف کے برابر کھینچا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ عین کا نقطہ نہیں ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہے اور وہ اس کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آگے۔ فا قاف، اب فا اور قاف لکھنے میں تو بالکل ایک جیسے نہیں ہیں مگر تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں، اگر سمجھا جائے تو تھوڑے تھوڑے جو ہے نا یہ ملتے جلتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فا کا ایک نقطہ ہے اور وہ اس کے اوپر ہے، اور قاف یہ تھوڑا سا فا کی بنسبت گول لکھا ہوا ہے اور اس کے 2 نقطے ہیں۔ اور قاف 2 قسم کے ہیں، ایک یہ قاف ہے اور یہ ایک کاف ہے۔ ٹھیک ہے، قاف اور کاف اس کا جو ہے فرق دونوں میں یہ ہے کہ قاف یہ موٹا والا قاف ہے اور کاف یہ باریک والا کاف ہے، تو اس کو ہم نے کیاف نہیں پڑھنا ہے، کاف پڑھنا ہے، یعنی باریک پڑھنا ہے۔ فا اور قاف میں آپ کو فرق معلوم ہو گیا۔ قاف
نقطے والا قوف، موٹے والا قوف، ٹھیک ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، نقطے والے قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، جو اس کے ساتھ دوسرا کاف ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، یعنی پتلا پڑھیں گے۔ کاف، قاف اور کاف دونوں میں فرق یہ ہے۔ اب اسکولوں کی تعلیم میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کیاف، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ کیاف، جبکہ یہ غلط ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں رہے گا، تلفظ ہی نہیں رہے گا۔ تو ان دونوں میں ہم نے فرق کیا کرنا ہے؟ فرق یہ کرنا ہے کہ قاف جو نقطے والا ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور کاف جو اس طرح کا لکھا ہوا ہے جس کو عمومی طور پر کیاف کہا جاتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے کاف، لیکن اس کو باریک پڑھیں گے اس کی طرح، لیکن اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف، کاف۔ تو چلے پیارے بچوں، آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو یا کوئی ایسی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کریں، ہم آپ کا رپلائی ضرور دیں گے۔ اور آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ قرآنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آسان طریقے سے، ان تک ہماری ویڈیو پہنچ سکیں۔ شکریہ۔